أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹاپک ہے علماء کی شان. سناؤں گا آپ کو فقط احادیث اور قرآن انشاءاللہ. ابھی میں بیٹھا تھا تو ایک بزرگ نے بات کی کہ بھائی ہم لوگ سادہ لوگ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، لہٰذا تھوڑا ہمارا خیال رکھ کے. تو میں اس چیز کی آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں، اور پہلے سے میں اب ایک لفظ میں بار بار دہراؤں گا عربی میں، چونکہ میرا اشتیاق ہے عربی کا، تو میں پہلے سے اس کا معنی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اکثر کہوں گا ہر آیت کے بعد یا اہل الخیر استمعوا هذه الآیہ بتأمل وعنایہ، معنی اے خیر والو، مجلس میں جو آئے ہیں یہ آیت سنو، بتأمل وعنایہ معنی غور کے ساتھ. نعم یا اہل الخیر استمعوا هذه الآية بتأمل وعناية. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اللہ بلندیاں عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لایا، اور ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں ہم فیم دیتے ہیں ایسے انسان کو، شہرت دیتے ہیں ایسے انسان کو، سٹیٹس دیتے ہیں ایسے انسان کو، پہچان دیتے ہیں ایسے انسان کو جو ایمان لایا ہماری کتاب پر، رسول اللہ پر، ملائکہ پر، قیامت کے دن پر، اور آخرت کی اچھائی اور برائی پر، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر. ان کو ہم بلندیاں دیتے ہیں. اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا. ایسے لوگوں کو ہم شہرت دیتے ہیں، ان کا نام بلند کرتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ٹاپک یہ موضوع سلیکٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نے بہت جگہوں پر خصوصاً پاکستان کے اندر دیکھا ہے کہ اصل میں جن لوگوں کی شان ہے اللہ کے ہاں، ان لوگوں کو ہم تکریم نہیں دیتے، اور جن لوگوں کی شان اللہ کے ہاں نہیں ہے ان کی ہم قدر کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے فن. دنیاوی جتنے بھی کام ہیں، کسی بھی کام کے بارے میں علم ہونا، اسے کہتے ہیں فن. یہ تمام فنون کے ماہرین، مثال کے طور پہ انجینئر آ جائے ہم کتنی قدر کرتے ہیں، ڈاکٹر آ جائے ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، ایکٹر صاحب، پائلٹ صاحب، کرکٹر صاحب، ہر کے ساتھ صاحب، اور مولوی کے ساتھ مذہب. ایک دن میں ایک جگہ پہ جمعہ پڑھاتا تھا، 7 مہینے تقریباً پڑھایا، اور 7 ماہ کے بعد ایک بندہ کہتا ہو مولوی، میں چپ کر کے بیٹھا رہا. کہتا ہو مولوی چپ.
پھر حضرت صاحب خود قریب ہوئے، خود آ کے ایک بات کرنی تھی آپ سے، میں ہوں سیدھے راستے سے آیا ہوں صحیح، اس لیے ٹیڑھی انگلی سے بھی کچھ والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں. انما یتذکر اولو الالباب، اس بات کو تو عقل والے سمجھتے ہیں. کیا عالم اور جاہل برابر نہیں؟ عالم کا مقام بہت بلند ہے اور جاہل کا مقام بہت کم تر ہے. انما یتذکر اولو الالباب، انما صرف صرف فقط اس بات کو عقل والے سمجھتے ہیں. یہ صدقوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، اچھا کپڑا نہیں ہے، اچھا جوتا نہیں ہے، اچھی ٹوپی نہیں ہے، اس کی عزت کریں ہم، ان مولویوں کی عزت کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم عزت کرو یا نہیں کرو. یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تمہارے اور ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. اہل العلم کے درمیان اور جہلاء کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. جہلاء تو دور کی بات ہے، اگر آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا انشاءاللہ. نعم یا اہل الخیر استمعوا هذه الآية بتأمل وعناية. قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ سے تو صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. اللہ سے تو صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. اس کا دوسرا معنی کہ اللہ سے ڈرنے کا حق تو صرف علماء ہی ادا کرتے ہیں. اس آیت کا معنی انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. حقیقت میں اللہ سے جو ڈرنے کا حق ہے فلا تخشوہم واخشونی، اللہ کہتے ہیں ان سے نہ ڈرو. فلا تخشوہم، یہ دنیا والوں سے نہ ڈرو، یہ پانی کے بلبلے ہیں. میں نے آپ کو کہا اللہ نے اس انسان کی کمزوری کا ذکر ایک آیت میں 4 دفعہ کیا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة. یہ کمزور ہیں، ان سے نہ ڈرو، دنیا داروں سے، لوگوں سے نہ ڈرو. واخشونی، مجھ سے ڈرو. تو اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں اللہ سے ڈرنے کا حق کون لوگ ادا کرتے ہیں؟ علماء. علم رکھتے ہیں جو قرآن کا اور حدیث کا، وہ حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہیں. انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یوں آئے پڑھانے کے لیے ایک علاقہ میں، لوگوں نے یوں پیسے پھینکے، دینار پھول پھینکے، اور چند دنوں بعد کہا یہ بات ہی نہیں سنتا بادشاہوں کی. یہ تو جناب بادشاہوں کی، ملوک کی بات ہی نہیں سنتا. چند دنوں بعد امام بخاری کو اسی علاقے سے دھکے مار کے نکالا گیا. ایک شخص آیا، آگے کہا حضرت کل آئے تھے، بڑے پھول اور بڑی عزت، بڑی تکریم، بڑی تحسین، بڑی تجمیل، اور آج تمہیں دھکے مار کے نکالا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، میں ان کی جو یہ میری مذمت کر رہے ہیں یا جو میرے خلاف بول رہے ہیں یا جو مجھے دھکے دے رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہے. بالکل مجھے فکر ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. آج جھولا کیا کریں گے، ہیں بادشاہ ہے، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے جت، بڑے بڑے مالدار، گاڑیوں والے، کوٹھیوں والے سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں. علماء صرف تکریم کرتے ہیں جس طرح تکریم کرنے کا حق ہے اللہ رب العزت کی. وہ ذرہ بھی دنیا کے بادشاہوں سے مرعوب نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہیں علم ہے کہ آخرت کی ایک عدالت قائم ہونے والی ہے. اللہ رب العزت والسماوات مطویات بیمینہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ.
ان سے کیا مرعوب ہونا بھائی؟ ہم اس اللہ سے ڈرتے ہیں صرف کہ قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں ہتھیلی کے اندر ساری زمینیں ہوں گی اور آسمان ہتھیلی کے اوپر لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ فرمائیں گے اس عدالت والے دن، اللہ کہیں گے این الجبارون این المتکبرون، کہاں بادشاہ، کہاں جابر، کہاں سٹیٹس والے، پہچانوں والے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کہتے ہیں آج بادشاہی صرف اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ اس لیے علماء مرعوب نہیں ہوتے ایسی چیزوں سے، بالکل بھی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے کا حق صرف علماء ادا کرتے ہیں۔ نعم، استمعوا هذه الآية بتأمل وعناية، قال الله عز وجل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہیں، مضبوط، راسخ، مضبوط ہیں جو علم میں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر اور ہم سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر اور قرآن مجید پر، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں جن کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اب ساری چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور اس کے بعد آخرت پر ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اس کا ذکر بھی بعد میں۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو علم میں پختہ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کیا انعام ہے؟ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں جن کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے، بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ وہ بہت بڑا اجر کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تم نہیں جانتے وہ کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے ان کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی ماں ہوتی ہے، 4 بیٹے ہوتے ہیں، 3 بڑے بدماش قسم کے، چولہے پہ بیٹھے ایسے ہی ہے، گھی لگاؤ روٹی پہ، گھی لگاؤ۔ دوسرا کہے گا ہے امی میری روٹی پہ 2 چمچ لگانا، 2 چمچ لگانا۔ ایک بیچارہ شریف ہے، ایک بیچارہ شریف ہے، وہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے، یہ بدماش کھا لے ہیں، وہ بیچارہ پیچھے چھپ کے ایسے سہم کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ماں کیا کرے گی؟ ان کو دے دے گی ویسے لگا کے، اور اس کے لیے کیا کرے گی؟ جو بیچارہ پیچھے شریف سا بیٹھا ہوا ہے سہم کر ڈر کے کہ یہ بھائی اگر میں نے مانگ لیا تو مجھے مار دیں گے، تو ماں کیا کرے گی اس کے لیے؟ ماں اس کے لیے یہ نہیں کرے گی کہ ان کو کھلا دے اور وہ بیچارہ ایسے ہی، اس کے لیے ایسا کرے گی چپکے سے گھی لگا کے الگ اس کے لیے روٹی اسپیشل بنا کے رکھ دے گی۔ مانگتا نہیں ہے نا، الگ سے اس کو بنا کے الگ سے ان کی نظروں سے اوجھل ہو کے اس کو دے دے گی، یہ لے بیٹا تو کھا لے، چپ کے کھا لے، وہ نہ دیکھیں، ایسے ہی ہے۔ تو جو دنیا 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 مانگتے رہتے ہیں 24 گھنٹے اللہ سے، اللہ تعالی رب بیانی صغیرہ، اللہ نے ربوبیت کی، تربیت کی، پالنے کی کچھ نسبت والدین کی طرف بھی کی ہے، تو حقیقی مالک اور پالنے والا تو اللہ رب العزت ہے۔ تو ماں اتنا خیال رکھتی ہے اس بچے کا جو شریف ہے، جو دنیا نہیں مانگتا، جو روٹی نہیں مانگتا، تو اللہ رب العزت بھی ایسے ہی اہل العلم کو رفعت عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، روزی روٹی عطا کرتا ہے، جو خاموشی سے اللہ سے آخرت زیادہ مانگتے ہیں اور اللہ کی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ دنیا بعد میں سب سے پہلے اپنی محبت دے دے، بس اللہ کی محبت مل گئی، دنیا پانی کا بلبلا، حضرت پانی کا بلبلا۔
کیا اللہ تعالیٰ نے واللہ العظیم قرآن مجید کے اندر دنیا کو بالکل حقیر کہا ہے. آخر میں جو انسان آئے گا اس کو اس دنیا کی 10 دنیا جتنی اللہ اس کو جگہ عطا کریں گے, 10 دنیا جتنی. اور وہ جگہ ان موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کرے آپ کو اس گہرائی کی سمجھ آ جائے. کیلکولیٹر فیل, شیخوں کے کیلکولیٹر فیل. 1 کوڑے جتنی جگہ جنت میں اس ساری دنیا سے بہتر ہے, اور وہ جگہ جس کی 1 کوڑے جتنی جگہ اس ساری دنیا سے بہتر ہے, اللہ آخری آنے والے انسان کو 10 دنیا جتنی دے گا. اس بات کو ذرا اللہ کرے آپ سمجھ سکیں, بہت ہی گہری بات ہے. اس لیے دنیا میں اللہ دے مانگے ضرور گے, اگر نہیں دے گا تو ڈزنٹ میٹر, کوئی ٹینشن نہیں. اللہ آخرت دے, اپنی محبت دے, آخرت کی بہتری دے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. علماء آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا پر. یا اہل الخیر استمعوا هذه الآية بتأمل وعناية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللہ فرماتے ہیں وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا, ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی لوگ بھیجے. نوحي إليهم, ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, آپ اہل العلم سے پوچھ لیجئے اگر آپ کو علم نہیں ہے. اگر علم نہیں ہے تو کس سے پوچھنا ہے؟ اہل العلم سے. اہل العلم سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم, کتاب و سنت کا علم. آج کل ہم نے اپنے علامہ بھی ان کو بنا رکھا ہے جنہوں نے ایک دن مدرسہ میں نہیں لگایا. ایک حضرت صاحب سے سوال ہوا کہ مدارس میں آج کل پڑھنے کی ضرورت ہے, آپ مدرسہ میں تو نہیں پڑھے گا, آج کل نیٹ کا دور ہے اور ہر چیز پڑھی ہوئی ہے نیٹ پر, لہٰذا مدارس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہالا کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا, میں آپ کے درمیان فیصلہ کر رہا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. بعض دفعہ کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ لے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا دے مجھ سے. تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ گویا کہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے. اللہ کے رسول بھی چرب زبانی کو نہیں سمجھ سکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود. تو آج کل کے جہالا جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں, ایک تو بدتمیزانہ انداز, اور پھر اس کے بعد علماء پر تنقید. اس لیے صحیح اہل العلم سے جڑیے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, نہ پڑھا, ایک دن مدرسے میں نہیں پڑھا. اس حضرت صاحب کو جبھی گاڑی, اتنی بڑی گاڑی پر لے کے آنا ہے, اس کی ڈیمانڈیں الگ سے ہیں, 50,000, لاکھ, 1.5 لاکھ, یہ سارے ڈیمانڈیں اس حضرت کی پہلے پوری کرنی ہے. پھر گاڑی, پھر اس کے لیے کھانے کے الگ خرچے, پھر محفل سجانے کے الگ خرچے, پھر نعرے مارنے. ہم رسپیکٹ دیں گے جو ہلاک ہو تو وہ یہی کریں گے نا. کتنی آیات پڑھتے ہیں اور کتنی احادیث پڑھتے ہیں, اور کیا آیات پڑھتے ہیں وہ کیا تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھتے ہیں؟ بالکل نہیں. وہ تو کہتا ہوں استادوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کو ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, آپ کے پاس سند نہیں ہے, لہذا آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ انجینئر کے پاس ڈگری نہیں ہے, لہذا آپ انجینئر نہیں ہیں. ڈگری ہوگی تو ہم مانیں گے دنیا داری کو, لیکن علماء میں ہم ڈگری نہیں دیکھتے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چرب زبان کتنا ہے. اس لیے آپ کتاب و تحقیق کریں, راسخون فی العلم کے پاس جائیں. والفتنة اشد من القتل, فتنے سے بچیے, کتاب و سنت کو فالو کیجئے, اس کی پیروی کیجئے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات علماء کی شان میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں استمعوا هذه الآية بتأمل وعناية يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں. حکمت کا معنی دانائی, سمجھداری. لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العزت
اس حکمہ سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی گویا کہ اسے بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی، گویا کہ اسے بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی۔ اس حکمت سے مراد یہاں پر علم ہے، علم، کتاب و سنت کا علم۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس علم ہے کتاب و سنت کا، گویا کہ اس کے پاس بہت ہی زیادہ خیر ہے، بہت زیادہ خیر ہے۔ یا اہل الخیر استمعوا هذه الآية وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون۔ آپ کہیں گے سارے اپنی شان میں آیات پڑھی جا رہے ہیں، اللہ کی قسم ہماری کیا شان، ہماری کیا شان؟ ہم نے کبھی کسی سے، یار میں کہتا ہوتا ہوں سیدھی سی بات، الشہرۃ الحقیقہ فی السماء، اصل شہرت، اصل نام، اصل عزت دنیا میں نہیں آخرت میں، اور آسمانوں کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر۔ اللہ کے ہاں فرشتے اچھے ناموں سے ذکر کر رہے ہیں، ہاں نمازی ہے، اللہ سے سفارش کرتے ہیں فرشتے بیٹھ کے، یار ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ایسے مانگ رہا ہوتا ہے کوئی بیچارہ انسان، اللہ نہیں دے رہے اس کو، اور ایسے مایوس ہو جاؤ۔ بھائی اللہ کے ولی جب تو مایوسی کے کچھ قریب ہوتا ہے نا تو فرشتے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اب دے دے، اب دے دے اس کو، سفارشی کھڑے ہوتے ہیں، سفارشی فرشتے، اللہ دے دے دے، اتنی دیر بیچارہ کب سے مانگ رہا ہے ہر بات، اللہ تجھ سے تو مانگتا ہے، اللہ دے دے، اللہ کہتا ہے نہیں تھوڑا اس کو اور مضبوط ہونے دو، ہیں تھوڑا اور مضبوط ہونے دو، اس لیے کہ اس کا دشمن بہت بڑا ہے، آگے اس کا دشمن بہت بڑا ہے، اگر یہ اس کو گرائنڈ نہیں کروں گا، اس کو پیسوں گا نہیں، تھوڑی تکالیف نہیں دوں گا، یہ مضبوط نہیں ہوگا، یہ ہار جائے گا۔ اور دوسری بات، دنیا امتحان ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے آزمانا ہے، امتحان ایسے تو نہیں ہوتا پرچہ پہلے دکھا کے بندہ کہے کہ بھائی اب حل کر دو، پھر تو سارے 50/50 نمبر لے لیں گے۔ اس لیے اللہ نے اوپر بھی تو درجات رکھے ہیں جنت کے اندر مختلف۔ آخری آیت اللہ فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ بہت ساری آیات، بل هو آیات بینات، یہ آیات واضح ہیں، قرآن مجید کی آیات واضح ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا، جنہیں علم دیا گیا، ان کے سینوں میں یہ آیات واضح ہیں۔ ہمیں اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی صحیح طور پہ، اس آیت کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس آیت کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کہتے ہیں اہل العلم کو صحیح واضح طور پر ساری آیات کی سمجھ ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، مگر جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ تو ظالم ہی ہیں۔ ابھی چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اصل میں کچھ یہ واقعات بھی ہیں یہاں پاکستان کے اندر جو اہل العلم کی رسپیکٹ نہیں ہے، واللہ العظیم میں نے اپنا شکوہ کبھی کسی سے کیا ہی نہیں یار، یہ ان لوگوں سے دنیا داروں سے شکوہ کیا کرنا، شکوہ اس سے کرو جس سے یعقوب علیہ السلام نے کیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یہ ساتھ ذکر کرنے کا کیا مقصد؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جس دنیا سے تم شکوے کرتے پھر رہے ہو، انہیں یہ نہیں کیتا، انہیں یہ نہیں کیتا، انہیں میں رسپیکٹ نہیں دیتی، انہیں میں نے یہ کیتا، یہ مندہ کیتا، وہ کیتا، اللہ کہتا ہے ان کو کیا تم اپنی شکایات اور شکوے اور تکالیف اور مصائب بتاتے جا رہے ہو اپنے غم؟ اللہ نے فرمایا اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اس کے بعد جب یعقوب علیہ السلام نے دوسرا بیٹا بھی چلا گیا، اب غم کی انتہا ہو گئی۔ ابھی عدنان صاحب نے ایک بڑا گہرا نکتہ مجھے بتایا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دعا ہوتی ہے کرنی اور ایک ہوتی ہے نکلنی۔ کرنی کا کوئی فائدہ نہیں، نکلنی کا بہت فائدہ ہے۔ یہ بات میں کسی اور انداز میں کرتا تھا، بہرحال یہ اچھا انداز ہے۔ ایک اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ سادے لفظوں میں ایسے ہی پیڑا جا منہ بنا کے، جیسے آپ کی زبان میں کہتے ہیں ہم تو جنگلی ٹائپ۔ بہرحال اور ایک ہوتا ہے جب درد بہت زیادہ ہوتا ہے نا، جب تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر آواز اندر سے نکلتی ہے۔ اب میں نے نا آپ کو بات بتاؤں، میں واللہ بہت سارے لوگ ملے، بہت سارے لوگ ایسے ہی نا اپنی کوئی گہری سی بات نکالیں گے، جیسے آپ نے ایک نکتہ نکالا، ایسے ہی گہری سی بات نکالیں گے، اور میرے ذہن میں نا فوراً جیسی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی حدیث چل رہی ہوتی ہے یا قرآن کی آیت چل رہی ہوتی ہے۔
بالکل ویسے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو، آپ سوچئے، قرآن مجید کو ہر انسان کی صحیح نیچر کے مطابق اتارا ہے. ہر انسان کی صحیح فطرت جیسی سمجھ اور سوچ. آپ کا ذہن چاہے گا کہ عقل مند انسان کا جو سوچ سوچے گی نا، عقل مند انسان ہو صحیح. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولی النہا اولی الالباب، عقل والے، عقل والے. کس لیے؟ انما یتذکر اولی الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. صحیح دانا، سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان جو سوچتا ہے وہی تو قرآن، وہی تو حدیث ہے. اللہ فرماتے ہیں دعوت المرء اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعوت المرء مستجاب اذا لم يستعجل. آدمی جب تک دعاؤں میں جلدی کرتا رہتا ہے اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اللہ سنتا ہی نہیں ساڑی، اللہ ساڑی سنتا ہی نہیں. اللہ فرمائے ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کا، یار تم پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ ہمیشہ سے تمہیں جانتا ہے، تمہارے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، زمین و آسمان میں کچھ مخفی ہے ہی نہیں اس پر. وللہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اس کی ہے، اور آپ کے اللہ سنتا ہی نہیں ساڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچو تو یہ کفر تک لے جائے گی بات کہ اللہ کی صفت سماع کام نہیں کرتی. نعوذ باللہ. کسی انسان کو بہرا کہہ دیا جائے کتنا غصے ہوگا. بہرا کہہ دیں کسی کو تو کتنا غصے ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ کو کہتا اللہ سنتا، اللہ ساڑی تو سنتا ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے سوچئے، اللہ کے رسول نے فرمایا بعض کلمات زبان سے ایسے نکلتے ہیں انسان کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، ایسے جیسے مکھی آئی اڑا دی. لیکن یحوی بہ خریفا من النار، اللہ اس صرف ایک ہلکے سے کلمے کی وجہ سے جنت سے اڑا کے جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے. زبان ذرا سوچ کے چلائیے. تو اللہ فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ آیات واضح ہیں اہل العلم کے دلوں میں. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھتا ہوں. وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رواہ البخاری. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگ شروع سے ہمارے ابو نے سب کو مدارس میں ڈال دیا. ہمیں بھی، میں پہلی شاید ایک کلاس پڑھا تھا مدرسے میں ڈال دیا، چلو حفظ کرو قرآن مجید. اور میرے آڈینس جو میرے سامنے بیٹھتے تھے، سامعین وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے یہ کیا کیا. وہ ایم اے، کوئی ایم فل، کوئی کس طرح. وہ سارے ابو میرے کو آئے دن تانا دیتے، آئے دن تانا، یہ کیا کیا تم نے، مدرسوں میں ڈال دیا، فیوچر کیا بنا، مستقبل کا کیا بنے گا، کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے. روزانہ یہ تانے دینا میرے ابا جی کو. ایک دن وہ جا رہے بائک پہ، رات تھی، جلسہ سن کے جھنگ سے واپسی پہ نا انہوں نے پھر یہی تانے دینا شروع کر دیے. ہاں ٹھیک ہے آپ کے بچے کی پوزیشن آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مستقبل کا کیا بنے گا. ابو نے وہی موٹر سائیکل روک لی. اب انہیں کہا کہ مجھے بتاؤ کوئی ایک حدیث پی ایچ ڈی کے بارے میں آئی ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا علم حاصل نہ کرو بھائی، ترجیح دنیا کے علم کو نہیں دو، دین کے علم کو دو. ہاں سیکنڈری چیز، دوسری ثانوی چیز جو ہے دنیا کا علم بھی سیکھو، اصحاب نے بھی سیکھا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ترجیح دنیا کو دے دیتے ہیں. موٹر سائیکل روکا اور کہا کہ کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو پی ایچ ڈی انسان کو، ایک نہیں ہزاروں پی ایچ ڈیز کی ہوں، اور اس انسان کو قیامت کے دن ایسا تاج، اس انسان کے والد کو ایسا تاج پہنایا جائے ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی اس دنیا کے سورج سے کہیں زیادہ ہوگی. مجھے بتائیے کوئی ایک حدیث، مجھے بتائیے کوئی ایک حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو پی ایچ ڈی کے بارے میں، یا رسول اللہ نے کہا ہو کسی پی ایچ ڈی کے بارے میں، کسی ڈاکٹر کے بارے میں، کسی انجینئر کے بارے میں کہ بھائی تو اپنی جو پی ایچ ڈی کی ساری تعلیم حاصل کی تھی پڑھتا جا اور جنت کی منازل چڑھتا جا، جہاں تیری پی ایچ ڈی کی ساری تعلیم ختم ہوگی وہاں پہ تیرا مقام ہے. کوئی حدیث ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے؟ خاموش، ایسے خاموش. ابو نے کہا آئندہ کوئی بات نہ کیجیے گا. خاموش. اس کے بعد کوئی بات نہیں کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، دین میں فقاہت عطا کرتے ہیں. اس کو اللہ خیر کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے. اور ہم علماء کو کیا رسپیکٹ دے رہے ہیں. ایک عالم بیچارہ ہفتہ ایک ٹاپک کی تیاری کرتا ہے اور
60 میل پہ جا کے جمعہ پڑھاتے ہیں، وہاں پہ جناب جمعے کے بعد ہلکا سا کہیں تو دیتے ہی نہیں ہیں، کھانا دیتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں. کیا سناؤں آپ کو، اپنی بات نہیں کر رہا. کھانا تک نہیں پوچھتے، علماء سے صحیح پوری ڈگریز ان کے پاس ہیں، کھانا تک نہیں پوچھتے، خرچہ تک نہیں دیتے، شام تک رلاتے ہیں، وہاں بٹھاتے ہیں، ابھی گاڑی نہیں آئی، ابھی گاڑی نہیں آئی، ابھی گاڑی نہیں آئی. آخر واللہ العظیم 5 کلومیٹر پیدل چلواتے ہیں علماء کو. یہ ہم نے رسپیکٹ دیا علماء کو. اور دوسروں کے لیے انجینئر آ جائیں تو ایسے پاگلوں کی طرح ایسے پھول لے کے کھڑے ہوئے پھینک رہے ہیں جیسے کوئی اس نے آخرت میں سب سے اونچی منزل پہ ہونا. انا للہ و انا الیہ راجعون. او بھائی آپ یہ سوچو کہ کتاب اللہ کا علم، حدیث کا علم کس کے پاس زیادہ ہے، فقاہت کس کے پاس زیادہ ہے؟ آپ اس کی رسپیکٹ کرو جس کی اللہ عزت کرتا ہے. دنیا آپ خود سوچئے، سمجھدار آپ لوگ بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے دنیا کس لیے رسپیکٹ دیتی ہے؟ مجھے بتائیے. کوئی خیر خواہی ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. دنیا داری میں بھائی کی خیر خواہی نہیں کرتا، بھائی مفاد ہوتا ہے پیچھے. سمجھ آ رہی؟ ایسے نال جڑاں گا تو کل نو میرا کو کام ہو جائے گا. یہی تو وجہ ہے. علماء کہتے ہیں نہیں دنیا کے ساتھ، ہاں آپ سورس ذرائع ضرور استعمال کرو لیکن توکل صرف اللہ پر. یہ آیت کیسے ہونی چاہیے تھی؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، فلیتوکل المؤمنون علی اللہ. اس طرح بھی ہو سکتی تھی، مومن اللہ پر توکل کریں، اس کا یہ معنی ہے مومن اللہ پر توکل کریں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وعلی اللہ، علی اللہ کو اٹھا کے پیچھے لے کے آئے اللہ. وعلی اللہ کیا معنی تھا؟ بے شک وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، معنی اللہ ہی پر مومن توکل کریں، دنیا پر نہیں، لوگوں پر نہیں. یہی تو وجہ ہے ہم الٹ چل رہے ہیں. ہم سارے بھروسے، سارے توکل دنیا پر رکھ لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ ہی پر. دنیا کے سورس استعمال کرو، ذریعے استعمال کرو، لیکن توکل ان پہ نہیں، توکل اللہ پہ. آپ دیکھو، آپ سارے ذرائع استعمال کر لو. گاڑی یہاں مرسیڈیز کھڑی ہوں، آپ نے لاہور جانا ہے، یہاں پہ کھڑی ہوں، آپ اوپر چڑھیں، آپ نے اب سارے ذرائع استعمال کر لیے؟ نہیں کر لیے. پیٹرول فل ہے ٹینکی کے اندر، ذرائع استعمال کر لیے. اللہ نہ کرے راستے میں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ پہنچ سکیں گے لاہور؟ نہیں، بالکل نہیں پہنچ سکیں گے. اس لیے کہ آپ نے سارے بھروسے ایسی چیزوں پر رکھ لیے. بھروسہ صرف اللہ پہ ہو. ذرائع تو سارے آپ نے اپنا لیے، حاصل کر لیے. دوسرے حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اختتام کرتا ہوں. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے انقطع عنہ عملہ، اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے. انسان جو ہی مرتا ہے فرشتے سارے نامہ اعمال نیکیوں والے نیکیاں لے کے چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس، اور برائیوں والے برائیاں لے کے اللہ یہ دیکھ، یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، دیکھ لے. لیکن اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے نامہ اعمال بند نہیں ہوتا. وہ قبر میں بھی چلے جائیں ان کا نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے. الا من ثلاث، 3 لوگ. کون کون سے بھائی؟ الا من صدقۃ جاریۃ، جو صدقہ جاریہ کر گیا ہو. کیا معنی صدقہ جاریہ کا؟ ہم نے ایک مسجد بنوا دی، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی وہ ایک بندہ ہے وہ شوق رکھتا ہے مسجد کا، اور سارا بوجھ دے سر ہی پا دے، وہی کرے گا. اسی طرح ہوتا ہے. اب ایک بیچارہ خرچ کر دے نا ایک دفعہ، بس ساری زندگی اسی پر ہی برڈن، وہی ساری ٹینشن لے گا مسجد کی، وہی سارے اخراجات پورے کرے گا. دوسرے پوچھیں گے ہی نہیں، کبھی نہیں پوچھیں، تو ہی کر، بس تیری ذمہ داری. ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی. ہم سب کو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، آپ خرچ کرو پاکیزہ چیزوں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی تاخیر نہیں ہوگی، کوئی مہلت نہیں ہوگی، جس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، اس دن سے پہلے خرچ کرو. ہم نے سارا بوجھ ایک انسان پہ ڈال رکھا ہوتا ہے کہ تو ہی کر سارا. تو
الا من صدقۃ جاریۃ، مسجد بنوا دی، اب وہ مسجد بنوا کے فوت ہو گیا، اب اس مسجد میں جتنی دیر لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اب جس نے بنوائی تھی، ایک حدیث سنا دوں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات، کمفحص قطات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے گھر میں ایک چڑیا کے گھونسلے جتنا تعاون کر دیا، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ 10 روپے نکال کے دے دیں گے عدنان صاحب کو، یہ لو پکڑو، ایک ایٹ لے لے، لا دے، جنت بن جائے گی۔ دوسری حدیث سنیے، دونوں حدیثوں کو ملائیے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے پوری مسجد اللہ کے لیے بنا دی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دونوں حدیثوں کو ملا کے مفہوم کیا نکلتا ہے؟ ایک کے لیے چڑیا کا گھر اور ایک کے لیے پوری مسجد۔ کیا معنی؟ استطاعت کے مطابق جتنی استطاعت ہے اتنا خرچ کرو، مساجد میں اتنا خرچ کرو، اللہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ خرچ کرو اللہ کے ولیو، قیامت کے دن یہی کام آئے گا، جب کوئی کام نہیں آئے گا، نہ والد کوئی بھی نہیں، سارے یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی، وہ بیلی جا رہے ہیں سارے، وہ دوست جا رہے ہیں، وہ ابا بھی جا رہے ہیں، اماں بھی جا رہی ہے، سارے جا رہے ہیں، دوست بھی جا رہے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، سارے دوست جا رہے ہیں، منقطع ہو جائے گا معاملہ۔ تو اس دن کیا کام آئے گا؟ یہی نیکیاں، الا من صدقۃ جاریۃ، کوئی نیکی، کوئی بھی نیکی جو جاری ہو، نلکا لگوا دیا، او بھائی پودا لگوا دیا، کوئی بینچ لگوا دیے کسی جگہ پہ، مسافرین گزرتے ہیں وہاں پہ بینچ پہ آئیں گے بیٹھیں گے، اوپر کوئی چھتری لگوا دی، وہاں پہ کولر رکھ دیا پانی کا، او بھائی چھوٹا سا کام کر لیا، ایک چھوٹا سا برتن لے کے اوپر چھت پہ گرمیوں میں پانی چڑیوں کے لیے، اللہ کی یہ بھی مخلوق ان کے لیے، الا من صدقۃ جاریۃ، کوئی بھی مخلوق اللہ کی۔ او یار آپ نے سنی حدیث 99 کا قاتل، اور صرف دل میں تمنا تھی، اور ایک عورت تھی جو فحاش تھی، کتے کو پانی پلایا، اللہ نے دیکھو، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ دیا۔ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، یا دوسرا کوئی علم چھوڑ جائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اس کی وفات کے بعد۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ اپنی تقریریں چھوڑ جاتا ہے، لوگ وہ تقریریں سن کے فائدہ اٹھاتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، جب تک سنتے رہیں گے، فرشتے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساری نیکیاں لکھتے رہیں گے، قبر کے اندر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کوئی کتاب لکھ گیا، قبر کے اندر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کوئی سٹوڈنٹس اپنے طلبہ چھوڑ گیا، آج ہم اے بی سی یہ یاد کرو، بچوں کو یاد کروا رہے ہو، او بھائی مسجد میں بٹھاؤ، اس کو دعائیں یاد کرواؤ، حدیثیں یاد کرواؤ، تو دیکھیے گا قیامت کے دن تک، جب تک یہ سارا صدقہ جاریہ چلتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور پھر فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک اولاد جو انسان چھوڑ جائے وہ اس کے لیے دعا کرے، تو اس کے نامہ اعمال میں بھی قبر میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے قیامت تک۔ ایک حدیث، من دعا الى خیر لا ينقص من اجرہ شیئا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کسی خیر کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جتنا نیکی کرنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ لا ينقص من اجورہ شیئا، اور ان کے اجور سے بھی، ان کے اجر سے بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں نے بتایا کہ بھائی آپ نے صبح اشراق کی نماز پڑھنی ہے، اب انہوں نے اشراق کی نماز پڑھنا شروع کر دی مسلسل، میں اپنے گھر میں سویا ہوا ہوں، یہ اشراق پڑھ رہے ہیں، فرشتے ادھر بھی لکھی جا رہے ہیں، میرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہے ہیں نیکیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کو سمجھایا تھا۔ اس ترتیب کو آپ ذرا سوچئے کہ یہ علماء کا جو نیکیوں کا سلسلہ ہے یہ نہ ختم ہونے والا، جتنے اسٹوڈنٹس آگے دین سکھاتے جائیں گے، پڑھاتے جائیں گے، نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، قبر کے اندر آخرت میں پھر بلند درجات ہوتے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے علماء کی قدر کرو، ان کی تعظیم کرو، اور ان پر پیسہ بھی خرچ کیا کرو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ جو واقعات آپ کو سنائے، گھر گر گیا اوپر، بچے سارے فوت ہو گئے، کیا رسپیکٹ دی ہم نے؟
بیچارے خود ٹانگیں توڑی اس بیچارے نے جس کے سامان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. آپ ہمارے کام کے نہیں رہے. 40 سال تو تمہاری خدمت کی اس نے, تمہارے بچوں کو پڑھایا, تمہارے بچوں کے استاد ہیں, یہ رسپیکٹ کی. اسی لیے اسلام غالب نہیں ہو رہا. اسلام ہمارے 6 فٹا قد پر نہیں آ رہا, تو پوری دنیا میں اسلام کیسے نافذ ہوگا؟ میں ابھی عرب میں گیا تو وہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی. میں سر پہ رومال ہوتا تھا ہمارا وہ وائٹ کلر کا, اور بس وہ عربی کے وہ دعاؤں کا ادھر بہت زیادہ بہتات ہوتی ہے, جس نے جزاک اللہ, اعزک اللہ, اکرمک اللہ فی الدارین, اس طرح کی دعائیں, بارک اللہ. تو وہ رومال بھی اوپر سے, اور دوسرا یہ دعائیں بھی, اور پھر عربی کا تکلم بھی فصیح عربی میں. وہ واللہ میں نے دیکھا کہ کسٹمرز کھڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے, کسٹمرز, اسٹوڈنٹ, کیا کہتے ہیں, گاہک کھڑے ہوئے ہیں. وہ ہمیں ترجیح دیتے تھے, ہمیں دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں آپ پیچھے ہو جائیں, ان کو آنے دیں. واللہ بڑی عزت سے, اور دوسروں کو چیز کم, ہمیں چیز زیادہ دیتے تھے. یہ میں نے دیکھا ہے. آپ دیکھو کہ آپ کا کاروبار ہے, لوگوں کی لائن لگی ہے, وہ سب کو کہتا ہے آپ سائڈ پہ ہو جاؤ, ان کو بلا لو. میں اسے کیسے جانتا ہوں؟ بس صرف اس نے میرے لباس سے پہچانا کہ یار یہ عالم ہے, اس کی قدر کرنی ہے. یہاں کے وزیر اعظم کے پاس بھی ایسی گاڑی نہیں ہوگی جو گاڑیاں وہاں کے قراء کے پاس اور ائمہ کے پاس ہیں. سمجھ آ رہی؟ وہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے اپنے علماء کی. واللہ العظیم کتنے علماء کو, کئی چھپے ہیں نا, کتنے ہم جانتے ہی نہیں ہیں, کتنے اللہ کے ولی چھپے ہوئے ہیں. ہمارے لوگوں نے جتنا حق کھایا ہے علماء کا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. کتنے علماء کو شوگر کا مریض کر دیا, ٹینشن دے دے کے شوگر کا مریض کر دیا, کتنی بیماریوں کا مریض کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں, خدا را اپنے بچوں کو عالم بنائیے اور علماء کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.